رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول پر درود و سلام عرض کرتے ہیں، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی گئیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، ان کا معنی اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ رب العالمین ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جنہوں نے ایمان کا سچا دعویٰ کیا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ رب العالمین ضرور جھوٹوں کو بھی جان لے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت، ایک طریقوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ آزمائش اللہ رب العالمین مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو بہت سارا مال و دولت دے دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ اس مال و دولت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں ادا کرتا، یہ بندہ اس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی رضا میں لگاتا ہے یا نہیں لگاتا۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین بندوں کو مال و دولت چھین کر کے، اولاد نہ دے کر کے، یا دوسری چیزوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بندہ اس آزمائش پر کہیں اللہ رب العالمین سے شکوہ کرنے کے بجائے مخلوق کے سامنے جزا فضا تو نہیں کرنے لگتا۔ بندہ فقیری کے اندر جائز طریقے سے مال و دولت حاصل کرنے کے بجائے کہیں مال و دولت کے حصول کے ناجائز طریقے، چوری ڈکیتی وغیرہ تو نہیں کرنے لگتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے۔ کبھی اچھائی کے ذریعے سے اس انسان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور کبھی برائی کے ذریعے سے، یعنی ایسی چیزیں انسان کے ساتھ واقع ہوتی ہیں
جو انہیں ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں امتحان کے طور پر اچھائی اور برائی سے آزمائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے انہیں اچھائیوں اور برائیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوگ لوٹیں، تاکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں۔ تو اللہ رب العالمین صرف ہمیں ہی نہیں آزماتا بلکہ اللہ رب العالمین ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کے لوگوں کا بھی امتحان لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے لوگ ایمان کے اندر سچے ہیں اور کن کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا اور کھوکھلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم لوگ ضرور آزماؤ، جو تم لوگ ضرور اپنے مال اور اپنی جان کے اندر آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم لوگ اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور مشرکین سے بہت ساری اذیتیں سنو گے، یعنی وہ لوگ ایسی باتیں کہیں گے جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور آج کل اس کا مشاہدہ ہم لوگ کافی کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ صبر اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ باہمت کاموں میں سے ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمت کے کاموں میں سے تعبیر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی آزمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جان یا پھلوں میں کمی کے ذریعے کسی چیز سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن ان حالات کے اندر بشارت صبر والوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے ہمارے اموال کو چھین لیا یا اس کے اندر کمی کر لی، یا اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے لوگوں میں سے کسی کو وفات دے دی، یا اللہ رب العالمین نے ہماری کھیتیوں کے اندر کبھی فنوں کے اندر کمی لا دی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر صبر کریں، تبھی تو ہمارے لیے بشارت ہے، تبھی تو ہمارے لیے نیکی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے، اور اس معاملے میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ بندہ جس قدر نیک ہوگا، بندے کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوگی، اور جس قدر بندے کا ایمان کمزور ہوگا اسی قدر اس کی آزمائش بھی کمزور ہوگی، اس کی آزمائش کے اندر وہ شدت اختیار نہیں کرے گی۔ اگر آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی جائیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ان کی آزمائش جس طریقے سے کی گئی، اس طریقے سے آزمائش کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یہ آزمائش ان کے علاوہ ہمیں کسی اور کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان چونکہ مضبوط تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش بھی انتہائی سخت رکھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء میں سے ہیں، ان کی آزمائش بھی انتہائی سخت رہی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر آزمایا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو تقریباً کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرتا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیارے کی جان نہ گئی ہو، کسی پیارے کی وفات نہ ہوئی ہو، مکی زندگی کے اندر بھی اور مدنی زندگی کے اندر بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انبیاء گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بھی آزمایا، لیکن ان کی آزمائش مختلف تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت دے کر کے آزمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں یا ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ رب العالمین نے
بیماری کے ذریعے اور مال و اولاد چھین کر کے آزمایا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا ان کی تعریف کے اندر، نعم العبد انہ اواب۔ اللہ رب العالمین نے جن الفاظ کے ذریعے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی، انہی الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی بھی تعریف کی۔ تو انبیاء چونکہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ ایماندار بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی آزمائش بھی سخت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سب سے سخت آزمائش والے کون لوگ ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، کہ انبیاء سب سے سخت آزمائش والے لوگ ہیں، ان کا امتحان سب سے سخت ہوا کرتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جو بہتر ہوتا ہے پھر جو بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، تو انسان اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ فإن كان دینہ صلبا، اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ وإن كان فی دینہ دقہ، اور اگر اس کے دین کے اندر نرمی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو وہ شخص اپنے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ تو اگر کچھ مثالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، اگر ہم میں سے کسی ایک سے اس بات کو مطالبہ کیا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو ممکن ہے کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چونکہ بندوں کو صرف اسی کام کا حکم دیا ہے جس کو وہ طاقت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ چیز کا مکلف نہیں کرتا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو آزماتا بھی ہے اسی قدر جتنی بندہ اس کی اطاعت رکھ سکتا ہے۔ جس قدر بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس قدر پریشانی کو سہ لے گا، اللہ رب العالمین اس کی آزمائش بھی اسی قدر ہی رکھتا ہے اور اسے اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور لیکن ان آزمائش کے آنے کے صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم سے مطلوب کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین آزماتا ہے تو ان آزمانے کے وقت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہم سے کیا مطلوب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس قدر عموماً انسانوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس وقت تک انسانوں کی عمومی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ انسان جب اسے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے، اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ یہ انسانوں کا عمومی رویہ ہے کہ انسان کی یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے مال و دولت کی فراوانی حاصل ہوتی ہے تو وہ گلچھرے اڑاتا ہے، وہ ان مال و دولت کو حرام کاموں میں زیادہ استعمال کرتا ہے، مال و دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، غریبوں کے سامنے اپنے مال و دولت کی ریاکاری کرتا ہے، ان مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے رضا کے کاموں میں لگانے کے بجائے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کاموں میں زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ اس کا الٹا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی کو مال و دولت چھین کر کے، مال و دولت سے محروم کر کے آزماتا ہے تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے جائز طریقے سے محنت کرنے کے بجائے
چوری ڈکیتی اور دیگر حرام کاموں کے ذریعے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو انسانوں کی یہ عمومی حالت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب انہیں آزماتا ہے تو وہ نیکی کے بجائے برائی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک مسلمان کا رویہ، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا۔ روایت ہے صہیب رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ بھلائی والا ہے، مومن کا سارا معاملہ بھلائی والا ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز صرف مومن کو ہی میسر ہے، یہ چیز، یہ بھلائی صرف مومن کو ہی حاصل ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اور اگر اسے خوشی کے بجائے کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی نقصان دہ چیز یا کوئی ناگوار چیز پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ ہمیشہ صبر اور شکر کے درمیان ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اسے مال و دولت سے نوازتا ہے تو اللہ رب العالمین کے راہ کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اسے کسی چیز سے آزماتا ہے تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے کہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت کوثر کی شکل میں دی تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یہ خیر کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی ہیں، اسی کے اندر نہر کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہاں پہ دونوں معنی ہے۔ فصل لربک، آپ کی نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے صرف اپنے لیے نماز کا حکم دیا، یعنی نعمتوں پر سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آپ توحید کے اندر خالص ہوں، آپ شرک اور ریاکاری اور بدعات سے دور رہیں۔ تو نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ آپ توحید کی طرف راغب ہوں۔ فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی نمازیں اور زیادہ ہو جائیں، آپ کی عبادات اور زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر نمازیں پڑھتے کہ آپ کی قدم پھول جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں، تو پھر آپ عبادات کے اندر اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اس نعمت اور اس حکم پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس قدر نماز کا اہتمام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھول جایا کرتے تھے، اس کے اندر سوجن آیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی بہت زیادہ کی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو اس وقت ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان میں سے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور ان میں سے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نحر یا ذبح کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر ادا کرتے ہوئے عبادتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اور اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے ایسا مہینہ آ رہا ہے
جس کے اندر ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل میں شکر کے بالمقابل میں اگر انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کہ ایک مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، کوئی مرض اور کوئی فکر، کوئی رنج و ملال، کوئی تکلیف یا کوئی غم اگر لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ صبر کرتے مصیبتوں کے اندر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے اندر چھوٹی بڑی مصیبت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک کانٹا چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تکلیفیں چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو، ان پر بھی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ چاہے آپ کو جسمانی تکلیف پہنچے جیسے کہ مرض ہو گئی یا تھکاوٹ ہو گئی، کام کرتے ہوئے تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کوئی ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کسی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں، آپ کسی فکر کے اندر مبتلا ہیں، تو بھی اللہ رب العالمین اس ذہنی تکلیف پر بھی آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ شکر کرنے پر ان کے درجات کو بڑھائے جائیں۔ جنت کے اندر درجات ہوا کرتے ہیں، شکر کرنے پر آپ کے درجات کو بڑھائے جائیں اور صبر کرنے پر آپ کی گناہوں کی مغفرت کی جائے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جس قدر مصیبت بڑی ہوگی اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَى، جو شخص راضی ہوا تو اس کے لیے رضامندی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو شخص ناراض ہوا تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو پسند کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو آزماتا ہے۔ تو جو شخص اس آزمائش پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے ثواب سے نوازتا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے شکایتیں کرتا ہے، روتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کی مصیبتوں کے اندر اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمیں آزمائے ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔